اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ ان سے انتقام لے لے گا، ان سے بدلہ لے لے گا۔ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کی یہی آیت وہ پڑھ رہے ہیں، اسی حالت میں ان کو ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ عثمان غنی قرآن سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے، اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہوا تو قرآن پڑھتے ہوئے ہوا، اور عثمان غنی کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبیت من کلام اللہ، او لوگو اگر تمہارا دل پاک اور صاف ہوتا تو قرآن کو سن کر کے کبھی تمہارا دل نہ بھرتا، کبھی تمہارا دل آسودہ نہ ہوتا، کبھی تمہارے دل کو سیری حاصل نہ ہوتی کہ میں نے بہت قرآن پڑھ لیا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے بتاؤ آخری بار تم نے قرآن کب پڑھا ہے؟ ہر شخص اپنے اوپر غور کرے، اس نے آخری بار بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ قرآن کب پڑھا تھا، ذرا بتا دینا مجھے۔ اب اگر میں یہ پوچھوں کہ آخری بار تم نے واٹس ایپ کب دیکھا تھا، کہو گے 10 منٹ پہلے۔ میں پوچھوں آخری بار تم نے فیس بک پر ریلز کب دیکھی تھی، مولانا صاحب ابھی تقریر سننے کے پہلے تو دیکھی تھی۔ تم نے لاسٹ ٹائم یوٹیوب کے شارٹس کب دیکھے تھے، ابھی تو تقریر میں آنے کے، جلسے میں آنے کے ہم نے دیکھا تھا۔ یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ لوگوں، یہ دل مردہ ہو چکے ہیں، یہ دل کٹھور ہو چکے ہیں، یہ دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کو قرآن اب اچھا نہیں لگتا، ہمارے دلوں کو قرآن، ہمارے دلوں کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ارے ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا ملائم سا دل ہوتا ہے۔ کبھی بکرا کھسی ذبح کرتے ہیں آپ، یا بڑا جانور آپ ذبح کرتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے دل کتنا بڑا ہوتا ہے، دل کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ ہمارا دل تو گوشت پوست کا معمولی بنا ہوا دل ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن کے 28ویں پارے میں کہتا ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ او لوگو، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، پہاڑ بھی قرآن کو سہن نہ کر پاتا۔ یہ قرآن اتنی طاقتور کتاب ہے، اتنی پاورفل کتاب ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ او لوگو، تمہارا پروردگار مثالیں بیان کر رہا ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ عمر ابن خطاب کو دیکھو، اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں عمر بن خطاب۔ ایک دن خانہ کعبہ کے پاس سے گزر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عمر فاروق کے کانوں میں قرآن کی آیت پہنچتی ہے۔ عمر فاروق کے دل میں خیال آتا ہے، اتنی اچھی کتاب ہے، اتنا اچھا کلام ہے، یہ ضرور کسی شاعر کی شاعری ہے، یہ ضرور کوئی پوئٹری ہے، کوئی کویتا ہے، کوئی شاعری ہے۔ شاعری پسند ہے نا آپ کو؟ ہمارے مئو سے اسید نام کا یہ بچہ آیا ہے، کیوں آیا ہے بھئی؟ آپ کو نعتیں سنا رہا ہے، حمد سنا رہا ہے، کلام سنا رہا ہے، شاعری پسند ہے آپ کو؟ پچھلے سال ایک آیا تھا کہیں پر، عدنان پرتاپ گڑھی کو میں نے دیکھا، ان کو بلایا گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے، سفیان کو بلایا جا رہا ہے۔ شاعری پسند ہوتی ہے انسان کو، شاعری میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے۔ عمر فاروق نے قرآن کو سنا، قرآن اچھا لگا، قرآن دل کو بھایا، قرآن نے دل کو آکرشت کیا۔
عمر ابن خطاب نے کہا کہ ضرور یہ کسی شاعر کی شاعری ہے۔ ابھی عمر ابن خطاب کے دل میں یہ خیال آیا تھا، اللہ کے نبی نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ او لوگو، یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ قرآن کوئی پوئٹری نہیں ہے، یہ قرآن کوئی کویتا نہیں ہے، تم لوگ ایمان کم رکھتے ہو، قرآن کوئی شاعری نہیں ہے۔ جب یہ خیال ریجیکٹ ہو گیا، حضرت عمر سوچنے لگے کہ اگر یہ قرآن شاعری نہیں ہے تب اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ قرآن میجک ہے، قرآن جادو ہے، قرآن کسی کاہن کی کہانت ہے، قرآن کے ذریعے محمد رسول اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں۔ ابھی عمر ابن خطاب کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے قرآن کی اگلی آیت پڑھ دی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ او لوگو، یہ قرآن کسی جادوگر کا جادو بھی نہیں ہے، یہ قرآن کسی کاہن کی کہانت بھی نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ حضرت عمر کے دل پر چوٹ لگی، ان کا دل تھوڑا سا سافٹ ہوا، مگر ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ایک دن بڑے غصے میں تلوار لے کر کے نکلے، راستے میں ایک صحابی ملے، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج میں تلوار لے کر کے نکلا ہوں، آج محمد رسول اللہ کا مرڈر کر دوں گا، نعوذ باللہ، آپ کی ہتیا کر دوں گا، اسلام کا کام تمام کر دوں گا۔ حضرت نعیم دل ہی دل میں گھبرا گئے، زبان سے انہوں نے ظاہر نہیں کیا، وہ جانتے تھے حضرت عمر بڑے موڈی آدمی ہیں، ان کے موڈ میں آ گیا تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کہا کہ اے عمر ایک کام کرو، پہلے اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہا اچھا، میری بہن اسلام لے آئی، میرے بہنوئی اسلام لے آئے، ابھی چل کے بتاتا ہوں۔ وہاں سے راستہ بدل دیا، حضرت عمر کہاں پہنچے؟ بہن کے سسرال پہنچے، بہن کے گھر پہنچے۔